اللہ علیہ وسلم جب تک کہ وہ گناہ پر مشتمل نہ ہوتا تھا، اگر وہ گناہ پہ مشتمل ہوتا تو نبی بڑے دور اس سے رہتے تھے۔ ومن تقم رسول اللہ، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی انا کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے پرسنل میٹر کے لیے اللہ کے رسول نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ بدلہ لیا تو کہاں پہ بدلہ لیا؟ الا ان تنتهك حرمت اللہ، جہاں پہ اللہ کے حرمت کو پامال کیا جا رہا ہو، اللہ کے حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، حلال و حرام کے ساتھ چھیڑخانی کی جا رہی ہو، تو وہاں پہ اللہ کے رسول غصہ ہوتے تھے۔ لیکن جب بات ذات کی آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب غصے کا بدلہ کبھی کسی مسلمان سے یا کبھی کسی کافر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جہاں پہ غصہ ہونا چاہیے ہم غصہ نہیں ہوتے ہیں، جہاں پہ غصہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ ہم غصہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج مسلمان جو ہے بالکل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج قرآن کریم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، وہاں پہ مسلمان غصہ نہیں کرتا ہے۔ نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، وہاں غصہ کرنا چاہیے، وہاں پہ وہ غصہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں پہ غصہ نہیں کرتا ہے۔ نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں پہ غصہ نہیں کرتا ہے۔ نبی کے ذات پہ کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، وہاں غصہ نہیں کرتا ہے۔ نبی کے باپ پہ کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، نبی کی بیویوں پہ کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، نبی کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، وہاں پہ ہم غصہ نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ کی عدالت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، صحابہ کی عدالت کو مطعون کیا جاتا ہے، وہاں پہ مسلمان نہیں غصہ ہوتا ہے، جبکہ وہاں غصہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کی عدالت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، وہاں غصہ نہیں کرتا ہے۔ اولاد بے نمازی ہے، وہاں غصہ نہیں کرتا ہے۔ بیوی بے پردہ مارکیٹ میں گھومتی ہے، وہاں غصہ نہیں کرتا ہے۔ اولاد نشے کے راستے پہ ہے، وہاں غصہ نہیں کرتا ہے۔ اولاد نمازوں سے دور ہے، مسلمان غصہ نہیں کرتا ہے۔ بے حیائی عام ہو رہی ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، عریانیت عام ہو رہی ہے۔ نبی کے کلام پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مکتب و مدارس پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مسلمان کے عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہاں غصہ ہونا چاہیے تھا، یہاں مسلمان غصہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر نبی کے سنتوں کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، اولاد بے نمازی ہے، عورتیں غیبت کر رہی ہے، بیویاں برائی کر رہی ہے، شوہر بے حیائی کر رہا ہے، اللہ کے حدود کو توڑ رہا ہے، اللہ کی شریعت کو پامال کر رہا ہے، شراب نوشی کے اندر مبتلا ہے، اللہ اکبر، دنیا بھر کی برائیوں کے اندر مبتلا ہے۔ یہاں غصہ ہونا چاہیے لیکن یہاں غصہ نہیں ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کا یہ معاملہ ہے، ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسہ کفتو، اپنی ذات کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا، اور آج ہم اس کے بالکل الٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم اس کے بالکل الٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور انا کے لیے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا، کبھی سے کوئی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے، ہمیں کوئی گالی دے دیا ہمیں گالی دینی ہے، ہمیں کوئی مار دیا ہمیں اسے مارنا ہے، اگر ہمارے بچے کو غلط کرتے ہوئے کسی اچھے آدمی نے ایک تماچا مار دیا تو اس کی پوری فیملی لڑائی کے لیے چلی آتی ہے۔ اگر کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی بے حیا بن کر کے چوراہوں اور روڈوں پہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر کسی مولانا نے آ کر کے شکایت کر دیا تمہاری بیٹی بے حیا بن کے گھوم رہی ہے، بے پردہ بن کے گھوم رہی ہے، تو اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے بجائے مومن اس مسلمان، اس مولوی کے گریبان کو پکڑ کر کے اس کی ذات پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ آج یہ مسلمانوں کی حالت ہے، اور اسی غیر شرعی غصے کی بنیاد پہ آج ہمارے سماج کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج اسی غصے کی وجہ سے رشتہ داروں میں ناچاکی پھیل رہی ہے، اسی غصے کی وجہ سے معاشرہ میں انارکی پھیل رہی ہے، اسی غصے کی وجہ سے الفت و محبت کا جنازہ نکل رہا ہے، اسی غصے کی وجہ سے بھائی چارگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، اسی غصے کی وجہ سے باپ اور بیٹے
बेटे के दरमियान गलत फहमियां पैदा हो रही है। इसी गुस्से की वजह से माँ और बेटे के दरमियान जो है जुदाई पैदा हो रही है। इसी गुस्से की वजह से सास और बहू के दरमियान जो है दीवार खड़ी हो जा रही है। इसी गुस्से की वजह से तलाक कसरत से दी जा रही है। इसी गुस्से की वजह से खुला की नौबत आ रही है, मियां बीवी के ताल्लुकात खत्म हो रहे हैं। इसी गुस्से की वजह से कत्ल गारत का बाजार गर्म नजर आ रहा है। आप थोड़ी सी किसी ने किसी के शान के खिलाफ में बातें कह दी तो आज मुसलमान लेकर के निकल जाता है। अभी कल या परसों का वाकया है, बहराइच का वाकया कौन नहीं जानता है। मैं किसी की तरफदारी नहीं करता, हक बात आपके सामने बयान कर देना चाहता हूं। अरे कौन सा वो इस्लाम है जो आपको हुक्म देता है कि अपने घरों पे झंडियां लगा करके रखे? क्या किसी सहाबा ने अपने घरों पे झंडी लगाई थी? क्या किसी ताबई ने अपने घरों पे झंडियां गाड़ी थी? आज मुसलमान अपने घरों पे झंडियां गाड़ रहा है। अगर किसी ने नादानी करके तुम्हारे घर के झंडे को गिरा दिया, किसी ने अगर गलती कर दिया तो मेरे भाइयों उसका ये अंजाम नहीं होता है कि पिस्तौल निकाल करके उसकी जान ले लिया जाए। वो भी इंसान है, उसके अंदर भी रहम है, उसके वालिदैन के अंदर दर्द है। आज अगर छोटी सी गलती किसी ने कर दिया, मुसलमान गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, गुस्से में आकर के इतना बड़ा कदम उठा दिया कि सामने वाले की उसने जान ले लिया। कौन सा इस्लाम तुम पेश करना चाहते हो? इस्लाम ये तालीम नहीं देता है। आप अपनी अना के लिए वो गुस्सा दिखा रहे हैं, गैर शरई चीज के लिए गुस्सा कर रहे हैं। इस्लाम वहां गुस्सा करने का हुक्म नहीं देता। कानून आपके पास है, दस्तूर आपके पास है, कानून का सहारा लेकर के आप सजा उसके लिए कानून दे सकता था। कानून को अपने हाथ में लेकर के आप अपनी फैमिली को बर्बाद क्यों कर रहे हो? हम उसके तायीद में नहीं जाते। जो काम किया गया, जिसको जान से मारी गई, गलत हुआ, नहीं करना चाहिए था उसके साथ, लेकिन गजब में आकर के, तैश में आकर के, गुस्से पे कंट्रोल ना होने की वजह से आदमी ने ये कदम उठाया और आज हालत ये है जो न्यूज के जरिए से आपको मालूम होगा। मेरे भाइयों, हमेशा जिस समाज के अंदर आप रहते हैं, जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं, कानून को अपने हाथ में ना ले, दस्तूर को अपने हाथ में ना ले। अगर कोई मुजरिम जुर्म करता है तो जुर्म की सजा के लिए कोर्ट का दरवाजा है, कचहरी का दरवाजा है, पुलिस खड़ी है, पुलिस स्टेशन है। आप कम से कम अपना फर्ज निभाइए। अदल करे, इंसाफ ना करे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम अपने हाथ को कानून में ना ले, अपने हाथ में कानून ना ले। इस्लाम इसकी इजाजत मेरे भाइयों नहीं देता है कि अदना सी गलती की बुनियाद पे किसी की जान को ले लो। उसके अंदर भी रहम है, वो भी जीना चाहता है, उसके भी माँ बाप हैं। अगर तैश और गजब में आकर के किसी ने गंदगी के अंदर कीचड़ फेंक दिया तो आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप भी गंदगी के अंदर कीचड़ फेंके। मेरे भाइयों, अगर घर कांच का है तो आप अगर दूसरे के घर पे पत्थर फेंकते हैं तो आप उस नतीजे से डरे कि कहीं हमारे कांच के घर पे ना कोई पत्थर फेंक दे। इसलिए मेरे भाइयों, इस मौजू का इंतखाब मैंने इसी वजह से किया कि आप गैसो गजब में आकर के इस तरह कोई कदम ना उठाएं कि लोगों को कहने का मेरे भाइयों मौका मिल जाए। मेरे भाइयों, इस्लाम इसकी आपको इजाजत नहीं देता है। इस्लाम आपको सब्र की तलकीन करता है, गुस्सा ना करने की तलकीन करता है। लेकिन आज नौजवान इन तमाम चीजों को बलाए ताक रख के अपने अना के खातिर तैश में आकर के कदम उठाता है। दुश्मन इस्लाम, दुश्मन ताकतें ये चाहती हैं मुसलमानों का वो मुकाबला सामने से कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुसलमानों की कमजोर चीज जो है वो जानते हैं। मुसलमान जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो जानते हैं कि ये तैश का शिकार हो जाता है। उसी आपके कमजोरी का फायदा उठा करके आप तैश में आते हैं, गलत कदम उठाते हैं, दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी करते हैं, फिर उनको मौका मिल जाता है तुमको जेलों में डाल देने का। मेरे मुसलमान भाइयों, आप अपने गुस्से को, अपने तैश को कंट्रोल में रखें। अपनी अना के लिए, अपनी जात के लिए आप गुस्सा ना करें, लेकिन जब शरीयत की बात आ जाए तो शरीयत तुमको ललकारती है, वो मुसलमानों अब यहाँ पे गुस्सा करने का वक्त आ गया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, लेकिन जब शरीयत की बात आती तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा भी किया है। और जो गुस्से को पी जाता है, अपनी अना के लिए जो गुस्सा पैदा होता है, जो गुस्से को पी जाता है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اپنی ایک حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ پی جانے والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ قبل اس کے کہ میں فضیلت کا تذکرہ کروں، ایک اور بات ایڈ کر دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کسی نے مارا تو ہم اس کو مارے، کسی نے گالی دیا تو ہم اس کو گالی دے دیں، یہی بہادری ہے۔ لیکن شریعت کس کو بہادر کہتی ہے؟ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے چلے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، طبرانی کی روایت وغیرہ میں ہے کہ ما تعدون السرعة، اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ غصہ تو بہادر اور پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا پہلوان وہ ہے جو کشتی کے میدان میں اپنے مد مقابل کو ہرا دے، اپنے مد مقابل کو گرا دے، وہ بہادر ہے، وہ پہلوان ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ پہلوان نہیں ہے، اسلام اور شریعت کے اندر پہلوان وہ آدمی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر اپنی جان پہ کنٹرول کر لے، اپنی جان کو قابو میں کر لے، غصے کو اپنی گرفت میں لے لے۔ سب سے بڑا شریعت کے اندر وہی پہلوان ہے، وہ پہلوان نہیں جو لوگوں کو میدان کے اندر پچھاڑ دے۔ اور آدمی جب غصے کو پی لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ روایت کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے روایت کہ ان سہل ابن معاذ ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قدم غیظا وهو قادر ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما يشاء اخرجه ابو داؤد وحسنه الالبانی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت سہل ابن معاذ بیان فرماتے ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں معاذ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قزم غیظا، جس نے غصے کو پی لیا، حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا تھا، کسی نے اس کو مار دیا وہ بھی مار سکتا تھا، کسی نے اس کو گالی دیا وہ گالی دے سکتا تھا، اس کے انا کو کسی نے ٹھیس پہنچائی وہ بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا، تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا، اور اللہ اعلان کر کے اس کو اختیار دے دے گا کہ حور عین میں سے، جنتی حوروں میں سے جس حور سے وہ چاہے شادی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین خوبصورت حوروں کو اس کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا، اللہ کہے گا اللہ ان جن عورتوں میں سے جس سے تو چاہے شادی کر لے، یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اور جنتی حوروں کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، آئیے اس حوالے سے ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں، جس کے اندر جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے دل کے اندر جنت میں جانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اول زمرۃ تدخل الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر والذین علی اثرها کاحسن کوكب دری فی السماء اضاءۃ قلوبهم علی قلب رجل واحد لا تباغض بینهم ولا تحاسد ولكل امرئ زوجة